اگر موسیٰ کے در سے حق کو پہنچانا بغاوت ہے، اگر موسیٰ کے در سے حق کو پہنچانا بغاوت ہے، اگر عیسیٰ کے دل کی بات بتلانا بغاوت ہے، بغاوت ہے یہی پھر سارے پیغمبر بھی باغی تھے، محمد مصطفیٰ کونین کے سرور بھی باغی تھے، علی اکبر بھی باغی تھے، علی اصغر بھی باغی تھے۔ ستم کا عقل کے اندو نے دامن تھام رکھا ہے، ستم کا عقل کے اندو نے دامن تھام رکھا ہے، اور اظہار حقیقت کا بغاوت نام رکھا ہے۔ اب میں آخر میں مجلس کے آخری مقرر، جہد مسلسل کے علمبردار، قائد تحریک بالغستان نیشنل فرنٹ محترم نواز خان ناجی سے منتمی سوق کی شرکائے محفل سے خطاب کرے۔ محترم نواز خان ناجی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف رکھیے گا، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ ناجی صاحب کے نام ایک شعر نظر کرتا ہوں۔ میں جھکتا کیوں شہنشاہوں کے در پہ، میں ایک مزدور کا نور نظر ہوں۔ میں جھکتا کیوں شہنشاہوں کے در پہ، میں ایک مزدور کا نور نظر ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، حلقہ نمبر 3 اور خصوصاً دنیور سے تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگ بھائی، نوجوان اور میرے بہت ہی معزز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ جناب محمد نفیس ایک نیشنلسٹ امیدوار آپ کے حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں نیشنلسٹ پلیٹ فارم سے، اور آپ کا بہت بڑا تعاون ان کے ساتھ ہے، جس کے لیے میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ اور اس کے ساتھ ابتداً اپیل کرتا ہوں کہ آپ نفیس صاحب کا ساتھ دے دیں۔ آج کی بات چیت یہ ساتھ کیوں دے، اس پر بات کی جائے گی۔ ایک عرب دانشور کا کہنا ہے کہ کلہاڑی جو ہے وہ پورے جنگل کو کاٹ کے صاف کرتی ہے، اور اس کا دستہ اسی جنگل سے دستیاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جنگل، کلہاڑی اور دستے پر بات ہوگی۔ یہ وطن ہمارا جنگل ہے، یہ ہماری دھرتی ہے، یہ ہماری ماں ہے جو ہمیں تحفظ دیتی ہے، ہمیں جنم دیتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے، ہمیں رزق مہیا کرتی ہے، ہمیں عزت دیتی ہے، اور اسی سے ہمارا جینا مرنا وابستہ ہے۔ اور اس دھرتی کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی اپنا کام کرتی ہے، اور کلہاڑی کو یوز کرنے والا کلہاڑا جو لکڑی کاٹنے والا جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے ہماری دھرتی ماں کے خاطر۔ غلط تو جنگل کاٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو جنگل سے فائدہ ملتا ہے، لکڑی بیچ کے وہ پیسہ کماتا ہے، لکڑی سے وہ جلا کے اپنے لیے گرمی کا اور کھانے پکانے کا انتظام کرتا ہے، اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ سب سے بڑا غدار اور غلطی اس کی ہے جو دستہ بنتا ہے، اور وہ دستہ ہم میں سے ہے، وہ کلہاڑی میں سے نہیں ہے۔ کلہاڑی لوہے کی ہے، دستہ جو ہے لکڑی کا ہے، اور وہ دستہ ہم لکڑی میں سے ہے۔
پیپل پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف اور وہ سارے لوگ جو اس کلہاڑی کا دستہ بننا چاہتے ہیں وہ اس وطن کے غدار ہیں، اور اس وطن کے اندر جنگل کی صفائی اور کٹائی میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور آج تک اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، ہمارے حقوق سلف ہے، ہمیں حقوق میسر نہیں ہے، ہمیں کانسٹیٹیوشن میں شامل نہیں کیا گیا یا ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن نہیں دیا گیا، ہماری کوئی ریاست نہیں ہے، ہم ٹیکنیکلی اسٹیٹ لیس لوگ ہیں، تو ان تمام چیزوں کے پیچھے اس کٹائی میں دستے کا ہاتھ ہے۔ اگر یہاں سے لوگ ان کو میسر نہ ہو تو کس کا مجال ہے کہ ایک آدمی آ کر آپ کے اوپر حکومت کرے؟ یہ کبھی ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ ویسے گلگت بلتستان سفر کرنے سے ڈرتے ہیں، پہلے بھی ڈرتے تھے، آج کل پھر بھی چلو حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ پنجاب سے ایک آدمی نکلتے ہوئے اس کو خوف ہوتا تھا جناب علی کہ ادھر نہ جانے لوگ میرے ساتھ کیا کرے، کس قسم کے حالات ہے، قبائل ہے، فلاں ہے۔ جب عام سفر کرنے سے اسے خوف آتا تھا تو حکومت کرنے کا حوصلہ کس نے دیا؟ اس نے دیا جو ایئرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے ہم میں سے جاتے ہیں۔ تو میں بڑی بات کہتا ہوں غدار، تو غلط تو نہیں کہتا نا؟ یہ غلط تو نہیں ہے؟ پھر کوئی کہے گا جناب علی ناجی نے دنیور میں آ کر تمام لیڈرشپ کو غدار کہا، غدار نہیں تو کیا کہا جائے آپ کے لیے؟ آپ کے لیے کیا کہا جائے؟ اس قوم کو پھنسا کے جو آپ نے رکھا ہے، اس قوم کے ساتھ جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے، اس میں پنجابی یا پختون کا کیا گناہ ہے؟ اس میں سندھی اور بلوچ کا کیا گناہ ہے؟ اس کا کوئی گناہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ ان کا آلے کار بن کے ان کو یہ سکھانا اور گھر کی بیت اور راز ان کو بتا کے کہنا کہ ان لوگوں کی یہ کمزوریاں ہیں اور یہ بھوکے لوگ ہیں، ان کو آٹا دے دو، یہ جو ہے کم لوگ ہیں، ان کی تعداد کم ہے، ان کے اوپر گولیاں چلاؤ تو آسانی سے یہ دب جائیں گے اور یہ زیادہ لانگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، جدوجہد نہیں۔ یہ ساری باتیں تو اندر کا آدمی بتاتا ہوگا نا، باہر والے کو تو پتہ نہیں ہے۔ تو پھر بھی یہ قوم ووٹ کاسٹ کرتی ہے جا کر انہی جماعتوں کو یا انہی لوگوں کو جو آلے کار بنتے ہیں، اور پھر واویلا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملے۔ آپ کو کبھی بھی حقوق نہیں ملیں گے جب تک کہ یہ رویہ آپ کا رہے گا۔ تو لہٰذا آہستہ صحیح، کم مقدار میں صحیح، تھوڑی بہت صحیح، لیکن قوم ایک مثبت راستے پہ چل نکلی ہے۔ لوگوں کو آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے۔ نفیس صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا اشارہ دے دیا، اور میں بھی یہی کچھ آپ سے کہنا چاہوں گا۔ ہماری قوم بری نہیں ہے، ہماری قوم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہماری قوم بنیادی طور پر ایک قوم پرست اور نیشنلسٹ ہے۔ ہماری قوم وطن اور دھرتی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہماری قوم میں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ نہیں ہے تو آپ محاذوں پہ دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے ہماری کتنی لاشیں آ رہی ہے، کتنے لوگ مقابلے کرتے ہیں۔ کیا ہمارے لوگ سر پہ ٹوکرا اٹھا کے چیزیں بیچ کے اپنا گھر نہیں پال سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لوگ محنت مزدوری کر کے ملک سے باہر جا کر، علاقے سے باہر جا کر اپنا روزگار نہیں کر سکتے؟ اس کے باوجود جب وہ محاذوں میں ہی جاتے ہیں، جب وہ فوج میں ہی بھرتی ہوتے ہیں، جب وہ فورسز میں ہی جاتے ہیں، تو آخر ان میں مارشل ریس کا پورا عنصر ان کے جسم اور ان کے ڈی این اے کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے تو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ہماری قوم میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ہماری قوم کی قیادت کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے بڑے بڑے علماء نیچے ہیں، تو ان کے گھاٹ جو ہے وہ آپ کو گلگتی نظر آئیں گے، لیکن کوئی بڑا علامہ گلگت کا نہیں ہوگا۔
اگر آپ سنیوں کے اہل سنت کے علماء نیچے اگر جائیں گے تو ان کے سارے گارڈ ادھر کے ہوں گے، لیکن مفتیان جو ہے وہ نیچے کے ہوں گے۔ اچھا، یہاں جو ہے وہ بہت بڑے اسماعیلیوں کے جو ہے نوجوان اور بڑے تکڑے لوگ ہوں گے، لیکن ریجنل کونسل کا صدر گلگت سے تو نہیں لیا جا سکتا، وہ کیا کہتا ہے نیشنل کونسل کا، وہ تو نیچے سے ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قیادت کے لائق نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اور قیادت کے لائق کیوں نہیں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم قیادت کے لائق نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بالورستان، وہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بالورستان اور قبرستان یہ کیا باتیں ہیں، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کے بندے، تمہاری دھرتی کا مسئلہ ہی یہ قبرستان ہے کہ یہ بالورستان نام یا اسی طرح کا کوئی پہچان تمہاری نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نام سے کیا کرتے ہو، کام کی بات کرے۔ آپ کا کام ہی نام میں پھنس گیا ہے۔ آپ کا کام نام میں اس لیے پھنس گیا ہے کہ جب پلندری سے بھی ڈوگرے کے خلاف جدوجہد ہوئی اور گلگت سے بھی جدوجہد ہوئی تو پلندری سے صرف 4000 مربع میل رقبہ آزاد ہوا، گلگت سے 28,000 مربع میل رقبہ آزاد ہوا، اور وہاں نام کشمیر تھا، ادھر نام کوئی نہیں تھا۔ خود کو کشمیر سے الگ کر لیا۔ آپ گلگت سے پنڈی جاتے ہوئے 20 گھنٹے 30 گھنٹوں میں ناٹکوں کی وہ جو ہے نا گاڑیوں کے اندر سر وہ کر کے دماغ خراب کر کے آپ پنڈی پہنچ کے کہتے ہیں میں گلگت سے پنڈی آیا ہوں، لیکن مظفر آباد والا 2 گھنٹے میں مظفر آباد سے پنڈی آ کے کہتا ہے میں کشمیر سے پاکستان آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ نام کی کیا اہمیت ہے؟ نام کی یہ اہمیت ہے، نام کی یہ اہمیت ہے کہ 2 گھنٹے کی سفر پہ وہ جہلم دریا کراس کر کے آ کے کہتا ہے میں کشمیر سے پاکستان آیا ہوں، اور آپ 20 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ میں گلگت سے پنڈی، گویا آپ مری سے آئے ہیں، آپ کوٹلی ستیاں سے پنڈی آئے ہیں۔ تو یہ نام کا مسئلہ ہے۔ نام کا مسئلہ پہچان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کا مسئلہ ہی پہچان کا ہے، چونکہ آپ 1947 سے پہلے ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھے۔ جب آپ نے کشمیر سے خود کو الگ کر لیا، اگرچہ انٹرنیشنل لاء کے تحت اب بھی الگ نہیں ہے، اور پاکستان میں آپ شامل نہیں ہو سکے اس لیے کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق پاکستان کا حصہ بنایا نہیں جا سکتا، تو آپ ٹیکنیکلی اسٹیٹ لیس لوگ ہو گئے نا، آپ کی ریاست چھن گئی نا، نئی ریاست بن نہیں سکی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو بھی آزاد کشمیر کی طرح آپ ایک سٹیٹس دے دو تو کہتے ہیں غدار ہو تم۔ تو یہ کس قسم کی غداری ہے کہ ہماری ریاست ایک چھن گئی، دوسرا ہمیں ملا نہیں، اور تیسرے کا خود کا ڈیمانڈ کرے تو ہم غدار؟ واہ، اس طرح کوئی غدار نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی چونکہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور انہیں بدلتے ہوئے حالات میں ایک نیشنلسٹ پلیٹ فارم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں تھوڑی سی تاریخ میں لے جا کر آپ کو بتاؤں تو گلگت کے لوگ بہت زیادہ قوم پرست ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی آپ کو نظر آتی ہے، اور ابھی تو یہ پیپلز پارٹی آ کے بیٹھ گئی، جو ایک وقت میں آپ میں سے کچھ بزرگ لوگ جو میری ایج یا میری ایج سے تھوڑے بہت 5-10 سال بڑے ہوں تو ان کی نالج میں ہوگا کہ گلگت بلتستان 100% تقریباً 90% پلس جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، اور پیپلز پارٹی کے احسانات کی اب بھی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ ایف سی آر کا ختم ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، اس میں جو ہے سبسڈی کی باتیں اور یہ ساری باتیں، آپ کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو، خاص طور پر نوجوانوں کو، یہ گلگت بلتستان والی بٹوئی کی پیپل پارٹی نہیں ہے، یہ مرحوم جوہر علی کی تنظیم ملت ہے۔ آپ کو یہ شاید نہ معلوم ہو، جناب جوہر صاحب نے تنظیم ملت پارٹی بنائی اس وقت، تو اس وقت تنظیم ملت گلگت کی سب سے بڑی جماعت بن چکی تھی۔ عوام کی پاپولر پارٹی جو تھی وہ تنظیم ملت تھی۔ ان دا مین وائل 1971 میں جب بہت برے حالات ہوئے، یہاں جیل توڑ
تحریک چلی اور اس میں بہت سے لوگوں کو جیلوں میں پھینکا گیا. بہت سے لوگ جو ہے گپس قلعے میں تھے اور کوئی گلگت جیل میں تھا. جوہر صاحب کے ساتھ کچھ سینئر جو ہے وہ ہری پور جیل بھیج دیے گئے تھے. پھر اس کے بعد یحییٰ خان کی حکومت ختم ہو گئی, ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آ رہی تھی. تو اس وقت ہری پور جیل میں یہی بات کی گئی کہ جناب جوہر صاحب ایک اس علاقے کا بہت بڑا لیڈر تھا اور سادہ مزاج اور ملنگ اور بالکل ایک سٹریٹ فارورڈ ایک بہادر اور نڈر انسان تھے. ان سے یہی کہا گیا کہ ہم گلگت کو صوبہ بنا رہے ہیں, آپ کو بلکہ گورنر بھی بنائیں گے, آپ تنظیم ملت کو جو ہے اس میں پیپل پارٹی میں ضم کر دے. تو وہی تنظیم ملت پیپلز پارٹی میں ضم ہو گئی تھی. اور پھر جوہر صاحب کو جیل سے نکال کے یہاں پیپل پارٹی کی صدارت کی بات آ گئی. تو ہمارے جنگ آزادی کے ہیرو کرنل حسن جو وہاں مظفر آباد میں کسی پوسٹ پر تھے, کوئی سیکٹری تھے بلدیات کے, ان کو وہاں سے لا کے جوہر صاحب کے مقابلے میں دونوں کو سامنے کیا. ان دونوں کے درمیان جھگڑا کرا کر بلتستان کے شیخ غلام محمد کو پیپل پارٹی کا صدر بنا دیا. گورنر اور یہ باتیں تو رہی دور کی بات, پیپل پارٹی کے صدر تک بھی نہیں بنایا گیا. یہ ہوئی ہے سازشیں ماضی میں. آپ کی علاقے کے اندر, آپ کے اس علاقے کے اندر نیشنلزم کو پنپنے نہیں دیا گیا ہے. اور پھر اسی طرح بعد میں جتنی جماعتیں بنی ان کو نیشنلسٹ جماعتیں آگے چلنے نہیں دیا گیا. اور ہم نے جب بی این ایف میں نے 1988 کے اس میں 1999 میں جب اس کو میں نے اسٹیبلش کیا, پورا کام میں نے 88 میں کیا تھا, تو اس وقت بھی لوگ نہیں مل رہے تھے یہاں پر. اور ہم نے جماعت کو شروع کیا تو اس وقت سے آج تک جو پریشرز میرے اوپر آتے رہے ہیں اور جو لالچ مجھے دیا جاتا رہا ہے, ان تمام چیزوں کو اگنور کر کے میں پرولانگ کر کے اس چیز کو آج تک چلایا ہے. یہ قدرت کا کرشمہ ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ اس نیشنلزم کو آگے بڑھانا آسان کام نہیں ہے. اس کو ڈائیلوٹ کر کے ختم کرنے کے لیے ہی کام ہوتا ہے. اور اس چیز سے لوگوں کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہوتی ہے. لیکن قوم سادہ ہے یا ان کو معلومات نہیں ہے, تو سبھی کے سبھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی طرح جو ہے سورج طلوع ستارے نکلے تو کہا کہ ان سے یہ خدا ہو سکتا ہے. پھر چاند نکلا تو کہا کہ جناب نہیں جی یہ تو نہیں بلکہ یہ چاند ہو سکتا ہے. پھر سورج نکلا تو پھر وہ خدا ہو سکتا ہے, وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ کوئی خدا نہیں ہو سکتے, خدا تو کوئی دوسری چیز ہے. تو اس قوم کو لگایا گیا ہے پیپل پارٹی تمہیں صوبہ بنائے گی, پھر پیپل پارٹی نے تو نون لیگ بنائے گی, اب تحریک انصاف کی بات ہے, پھر آپ کی مذہبی تنظیمیں آتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ خود اپنا صوبہ یا ریاست نہیں بنائیں گے, تمہیں کوئی بنا کے نہیں دے گا تو تمہارے ساتھ وہی فراڈ ہوگا جو 1948 میں آپ کے ساتھ ہوا تھا. تو لہٰذا آپ کو نیشنلزم کی طرف آنا ہوگا, آپ کو اپنی جماعت بنانی ہوگی, آپ اپنی جماعت کے ذریعے سے تحریک چلانا ہوگا. اسی تحریک کے ذریعے سے حاصل کر وہ تھوڑی بہت بھی کچھ ملے تو وہ کسی تحریک کے ذریعے ملے گی تو وہ آپ کو ہضم ہوگی, وہ پائیدار ہوگی. مفت میں جو بھی چیز ملتا ہے اس کا کوئی وہ بقا نہیں ہوتی ہے, اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے, وہ ختم ہو جائے. یہ اسمبلی کیوں ناکام ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس اسمبلی کے اندر آنے والے سارے ممبر خیرات میں آتے ہیں, جدوجہد کر کے نہیں آتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں جا کے اسمبلی کے اندر گئے ہو, کتنے لوگ ہیں جو کوڑے کھا کے اسمبلی کے اندر گئے ہو, کتنے لوگ ہیں جو حکمرانوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اسمبلی کے اندر گئے ہو. وہاں تو سارے دم پکڑ کے یا دامن پکڑ کے گئے ہیں اندر, تو اس لیے وہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نفیس صاحب
آپ جتا سکے یا نہ جتا سکے، ہم دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، اللہ کرے کہ ہماری ایک اور سیٹ بڑھ جائے، لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ گلگت بلتستان کے اندر لوگوں کو اپنے وطن کے خاطر جینا سیکھنا چاہیے۔ یہ جو ہم اپاہج جو ہمیں بنا دیا ہے، یہ جو ہمیں جو ہے ایک طرح سے معذور بنا دیا ہے ذہنی طور پر کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، تو احساس پروگرام، تو یہ پروگرام، تو یہ خیرات، تو سبسڈی، تو یہ ان چیزوں میں چکروں میں چلا کے آپ کے وسائل پر قبضہ ہو رہا ہے، آپ کے وطن پر قبضہ ہو رہا ہے۔ یہ گلگت بلتستان کا رقبہ اندازاً کوئی 27,000 مربع میل ہے، چونکہ 28 کے بعد تو بہت سارا علاقہ کوئی سیاچن میں گیا، کوئی چائنا میں گیا، کوئی کہیں پر گیا، لیکن اس وقت جو ہے محکمہ معدنیات نے لگتا ہے کہ کوئی 30,000 مربع میل سے زیادہ الاٹ کرایا ہے، جو ہے اس سے بھی زیادہ کرایا ہے، اور ہم ہوش حواس میں نہیں ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے، اور ہم بہت زیادہ منافقت کے شکار ہیں کہ ہم پاکستان کا صوبہ بھی مانگتے ہیں اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول بھی مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہوگا تو پاکستان کا صوبہ نہیں، صوبہ بنے گا تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول نہیں ہے، پھر کراچی منوڑا سے ہنزا تک لوگ ایک ہی ملک کے باشندے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں جناب علی ناجی صوبے کی مخالفت کرتا ہے، تو میں کیوں کرتا ہوں؟ مجھے صوبے کی مخالفت کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ صوبے کی مخالفت کرنے میں مجھے کیا ملتا ہے؟ اس کے اندر یہ دھرتی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، آپ کی دھرتی تباہ و برباد ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس ایشو کو آنے والے وقت پر سوچتے ہیں، اس پر لمبی بات نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پاکستان کا آئینی حصہ پاکستان کی حکومت نہیں بنا سکتی۔ اگر آپ کو اسی طرح کا کوئی عارضی سیٹلمنٹ کریں گے تو بھی آپ کے ساتھ چیٹنگ ہوگی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ عبوری ہوگا یہ کام، تو عبوری کام، ڈیفیکٹو کام، ناقص کام، تو ساری چیزیں ناقص، تو آپ کے ٹھیکیدار بھی ناقص، آپ کی PWD بھی ناقص، آپ کی ہر چیز ناقص، آپ کے تمام ادارے بھی ناقص، اور آپ کا صوبہ بھی ناقص ہوگا۔ اگر پکا کوئی چیز کرنا ہے تو آپ نیشنلزم کو بڑھا دے اور بیٹھ کے اس علاقے کے لیے اس کے جائز حقوق جو کشمیریوں کو حاصل ہے، کم از کم ایسے حقوق ہمیں اس سے زیادہ نہ صحیح تو ہم کشمیریوں کے برابر تو ہونا۔ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب علی ہم بڑی تکڑی قوم ہیں، ہم عموماً لکھتے ہیں غیور گلگتی، ہم عموماً لکھتے ہیں غیور گلگتی، کیا ہم غیور گلگتی کے اس لفظ پر بھی پورے اترتے ہیں؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم کس چیز کے غیور ہیں؟ باتیں بنانے سے، لڑائی جھگڑے لڑنے سے، ایک دوسرے میں جھگڑنے سے یہ غیور نہیں ہوتا ہے۔ غیور وہ ہے قومیں ہیں جو اپنی حکومت تو چھوڑ دو، دوسروں پر بھی حکومت کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہی دوسری لوگ حکومت کرتے ہیں، تو ہم کس چیز کے غیور آ گئے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیس بک آنے کے بعد ہر آدمی جو ہے اپنا اخبار جو ہے نکال کے تنقید کرے تو ایسا کرے، تنقید کرے تو ایسا کرے کہ جائز کوئی کام بھی اگر کوئی کرتا ہے سٹینڈ لے کے اس پر بھی نکتہ چینی کرے، اور جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو سارے جا کر تحریک انصاف اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ووٹ دے دے، اور پھر اس میں آ کر فیس بک میں آ کر شروع کرے نیشنلزم کا۔ اس طرح کاغذی شعر بننے سے اصلی شعر کوئی نہیں بنتا ہے، تو یہ کاغذی شعر والی کہانی چھوڑ دے، یہ کاغذی شعر کی کہانی چھوڑ دے، اصلی شعر کی طرف آنے کی کوشش کرے۔ تو میں چونکہ یہ ایک انتخابی جلسہ ہے، چونکہ میں آپ کے پاس ہمیشہ تو نہیں آتا، ایک جلسہ ہوا ہے تو میں نے بنیادی کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اب میں آتا ہوں الیکشن 2020 کی طرف، تو یہ الیکشنز بہت زیادہ اہم ہیں، آپ کی یہ اسمبلی بھی تقریباً اہم ہے۔ سن 2021 گلگت بلتستان کا اہم ترین سال ہے، بہت ہی اہم ترین سال ہے، اس میں آپ کے بہت سے فیصلے ہوں گے، آپ کے میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی، بہت سی چیزیں ہوں گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کی قیادت اگر کمزور ہوگی تو ایک مرتبہ پھر غلطی ہو جائے گی، ایک مرتبہ پھر غلط ٹریک پہ انسان جائے گا، پوری قوم جائے گی، پورا علاقہ جائے گا۔ تو لہٰذا آپ اس میں غلطی کرنے کی کوشش نہ کریں، اس میں غلطی سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں، ایک ووٹ ہے، ایک ووٹ جو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کیوں آپ اس کو خراب کرتے ہیں؟ کیوں آپ ایک اس ووٹ کو جو ہے ناقص لوگوں کو دے کر، ناقص
چیزیں کرنے کے بجائے آپ اپنے ضمیر کے مطابق کوئی اچھا کام کریں نا، کوئی مضبوط نظریے کے آدمی کو دے دے۔ اس میں دولت کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں ظاہری شہرت کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں جو ہے آپ کردار کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ اس کے اندر کام کی نوعیت کو اور سب سے بڑی بات یہ کہ نظریے کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں، تاکہ آپ کے اندر ایک حوصلہ آ جائے، پورے علاقے کے اندر ایک حوصلہ آ جائے۔ اگر پٹھانوں کی نیشنلزم پنپ سکتی ہے، اگر سندھیوں کی نیشنلزم پنپ سکتی ہے، اگر پنجابیوں اور بلوچوں کی نیشنلزم پنپ سکتی ہے، اور وہ لوگ جو دلی سے، آگرے سے، پٹیالہ سے، مختلف جگہوں سے آ کر کراچی میں آباد ہو کر ان مہاجروں کی اگر نیشنلزم پنپ سکتی ہے تو 6000 سال سے آباد آپ لوگوں کی نیشنلزم کیوں نہیں پنپتی ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کی نیشنلزم کے اندر، آپ کی پہچان کے اندر؟ تو میرے بھائیوں، میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اس اپیل کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم کو مضبوط کریں۔ مضبوط کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، نہ صرف آپ اس کا ساتھ دے دیں عملاً، آپ لسانی طور پر، آپ اپنے کام سے، آپ اپنے ایکشن سے، اور آپ ساتھ دے دے، اس پارٹی کے اندر ممبرشپ لے کے آپ ساتھ دے دے، بلکہ اس الیکشن میں اس پارٹی کو ووٹ دے کر بھی ثابت کرے کہ آپ قوم کے ساتھ ہے، دھرتی کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، چونکہ ابھی سردی بھی بڑھ رہی ہے اور شام کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ آپ نے مجھے سکون سے سنا، آپ نے مجھے بہت پرتپاک استقبال میرا کیا، آپ نے بہت مجھے محبتیں دی، جس کے لیے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ محمد نفیس کو اس حلقے سے آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے نہ صرف اس پارٹی کی حوصلہ افزائی کریں گے، نہ صرف نیشنلزم کو آگے بڑھائیں گے، بلکہ نفیس کی جیت کو بھی آپ یقینی بنائیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم۔